السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ سب سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہم تفسیر صراط الجنان پڑھیں گے، تو بلا تخیر ہم چلتے ہیں اپنی تفسیر صراط الجنان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے لوح قرآنی دیکھی ہوگی، لوح قرآنی پڑھی بھی ہوگی۔ جو لوح قرآنی کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہیں، جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہیں حروف مقطعات۔ یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے آغاز کے اندر آتے ہیں اور ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اب ان کا کوئی معنی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، کوئی بھی مفسر ان کا معنی نکالنے سے قاصر ہے، کیونکہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حا میم قاف، اس طرح کے جتنے بھی لوح قرآن کے اندر جتنے آپ حروف دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کے بڑے خاص حروف ہیں، بڑی خاص آیتیں ہیں، جن کا راز، جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں اندر قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا وصف ہے، خوبی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ جو قرآن پاک نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ اٹل ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ حکم بدل سکتا ہے، نہ اس حکم کے اندر چینجنگ ہو سکتی ہے۔ اس میں یعنی کہ بندہ کہ یار اس طرح کیوں ہے، اب کیوں کا آنسر ختم ہو گیا۔ اس میں جو بیان کر دیا گیا وہ حق ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اس میں شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو۔ یعنی کہ شک اس پر کیا جا سکتا ہے جس پر کسی چیز کی دلیل ہی نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتے ہیں جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ کتاب اپنی حقانیت کی ایسی واضح دلیلیں دیتی ہے جس سے ایک عقل مند انسان اس بات کو جج کرنے میں مشکل نہیں کرے گا کہ یہ کتاب حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ جب کفار جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، کیونکہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ بڑے فصیح دماغ کے لوگ ہیں، تو وہ بھی یہی کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، جو محمد پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب سیدھا دلوں کے اندر اترتی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا، یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر دوسرا وصف قرآن پاک کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے، متقی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ واقعہ میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ان لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں نہ ڈرتے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کا ضامن نہیں بنتی۔ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے،
یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ہدایت یعنی کہ کہا کہ جو بھی اس سے چاہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، وہ بھلے کافر ہے بھلے وہ مومن ہے۔ لیکن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی والی کتاب ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر یعنی قرآن مجید میں تمام لوگوں کے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ھدی للمتقین یعنی متقین لوگوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ یعنی قرآن مجید پہلے اللہ رب العزت نے 185 قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اس سے بھلے کوئی مومن ہے بھلے کوئی کافر ہے، وہ چاہے تو اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو مومن ہیں، جو ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت نے خاص طور پر متقی لوگوں کو مخاطب کیا کہ یہ متقی لوگوں کو ہدایت فراہم کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہ تھی سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ اب جتنا بھی بندہ کر لے لمبی تو پھر ہو ہی جاتی ہے، حالانکہ تھوڑی تھوڑی میں نے تفسیر، ابھی تو بیچ میں جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے کٹ کر دی، آگے بھی مال خرچ کرنے میں یعنی کہ میں روی سے کام لیا جائے سب، باقی آگے بھی پوائنٹس تھے پیچھے بھی پوائنٹس تھے جو میں نے سکپ کر دیے۔ تو اگر آپ کا وقت لگے تو اس کو ڈیٹیل کے اندر پڑھے کریں تاکہ آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ تو بس ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔